السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الفتح پارہ نمبر 26 ہے، آیت نمبر 18 سے کرنا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق راضی ہوا اللہ مومنوں سے، اس یبایعونک، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، تحت شجرتی، درخت کے نیچے، فعلما، تو جان لیا، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، فانزلا، تو اس نے اتاری، السکینۃ، سکینت یعنی تسلی، علیہم، ان پر، واصابہم، اور بدلے میں دی انہیں، فتحا قریبا، ایک قریب کی فتح۔ تو یہاں پر دراصل بیت رضوان ہی مراد ہے، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں کا حال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں تھا۔ اور کیا علم میں تھا کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مختلف طرح کے ان کے ذہن میں خیالات آ رہے تھے، اور خاص طور پر وہ شرائط جن کی بنیاد پر یہ بیعت رضوان ہوئی تھی، اور یعنی صلح حدیبیہ کے بعد جس پر یہ بیعت رضوان ہوئی ہے، وہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں تھا۔ تو اس نے ان کے دلوں، ان پر ایک سکینت اتار دی، اور ان کو ایک قریب کی فتح عطا فرمائی، یعنی کہ فتح مکہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو آیت کا آغاز ہی لقد رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے، عن المؤمنین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گئے، اور اسی وجہ سے اس بیعت کا نام بیعت رضوان پڑ گیا تھا۔ یعنی بیعت کا مطلب ہوتا ہے نا کہ دو آدمی جو آپس میں کسی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ بیعت ہو رہی تھی، اور موت پر ہو رہی تھی کہ جب تک کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے، وہ جنگ کرتے رہیں گے۔ تو ایسی مخلصانہ اور سرفروشانہ بیعت جس پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، سبحان اللہ، تو اس کا نام ہی بیعت رضوان پڑ گیا۔ اور بعض احادیث میں صراحت سے بات مذکور ہے کہ اس بیعت میں حصہ لینے والے سب جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ بعض لوگ پھر اس میں شک کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کو بعضوں کا تان بھی کرتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پر یہ جان لینا ضروری ہے کہ قرآن ان کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہو گئے جب وہ درخت کے نیچے یہ بیعت کر رہے تھے۔ اور جس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، اس کے متعلق بھی مختلف طرح کی روایات ملتی ہیں۔ تبری کی روایات کے مطابق مسلمان اس درخت کی زیارت کو جانے لگے، وہ لوگ وہاں جا کر نمازیں پڑھتے اور نوافل وغیرہ ادا کرتے تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اسے اپنے دور خلافت میں کٹوا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور یعنی اب یاد رکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، یعنی صحیح اور معتبر روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اگلے سال خود صحابہ کرام بیعت رضوان کے بعد وہاں پر گئے تو وہ بھی اس درخت کو نہ پہچان سکے جس کے نیچے بیعت لی گئی تھی۔ اس سلسلے میں درج ذیل احادیث میں ملاحظہ کرتے ہیں، اور یہ پڑھنا کیوں ضروری ہے تاکہ آج کے دور میں ہم اس درخت کو ڈھونڈنا نہ شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایسی ہی چیزیں پھر بعد میں شرک کا پیش خیمہ بنتی ہیں۔ تو روایت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن ہم 1400 آدمی تھے، بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے۔ طارق بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حج کی نیت سے روانہ ہوا، راستے میں کچھ لوگوں کو نماز ادا کرتے دیکھا تو پوچھا کہ یہ مسجد کیسی ہے، کہنے لگے یہاں وہ درخت تھا جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی۔ یہ سن کر میں سعید بن مسیب کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ میرے والد مسیب بن حزم ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جب میں دوسرے سال وہاں گیا تو اس درخت کو پہچان نہ سکا۔ سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو اس درخت کو پہچان نہ سکے، اور تم لوگ ان سے زیادہ علم رکھتے ہو، کہ یعنی اب کسی بھی درخت کو بیعت رضوان والا درخت کہہ کر وہاں پر تم لوگوں نے مسجد بھی بنا ڈالی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، جو کہ باب غزوۃ الحدیبیہ کے سلسلے میں آئی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ مسلمانوں کے دلوں میں تھا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی سکینت نازل فرمائی، ٹھیک ہے۔ اور سکینت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جما دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جب ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے اس کو سر انجام دینا مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اطمینان اور سکینت کا اترنا کہ نہیں، تم حق پر ہو، تم ٹھیک کر رہے ہو، یہ کتنی بڑی بات ہے نا۔
تو بیعت کرنے والوں کے کوئی نسبت یہ معلوم ہو گیا کہ ان میں اسلام کی خاطر کس حد تک جانثاری اور سرفروشی کا جذبہ موجود ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ جو اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، تو یہ دراصل لوگوں پر ظاہر ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں تو پہلے سے ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو فرقہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں اعمال اس وقت آتے ہیں جب لوگ ان کو کر گزرتے ہیں، تو وہ ایک بہکا ہوا اور گمراہ کن عقیدہ ہے، اور وہ فرقہ بھی بہکا ہوا ہے. ادروائز قرآن کی دوسری ہی آیات اور یعنی مکمل طور پر جب ہم اس کا علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم تو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی چیز مستقبل نہیں ہے. یہ تو ہم پر جو ہے وہ چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہوتی ہیں. تو بیعت کرنے والوں کی نسبت یہ معلوم ہو گیا کہ ان میں اسلام کی خاطر کس حد تک جانثاری اور سرفروشی کا جذبہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے لے آئے تاکہ اس کے بدلے میں ان کو وہ سب کچھ عطا کریں. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان پر اپنی رضامندی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتار دی کہ وہ سب جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جما دیا کہ نتائج خواہ کیسے ہی ہوں، ہمیں جنگ ضرور لڑنی ہے. ٹھیک ہے، اور جنگ کہاں کس کے لیے ہو رہی تھی؟ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو بطور سفیر بھیجا گیا ہے نا مکہ، کیونکہ مکہ والوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا. تو اب سفارت ہو رہی ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی ہے. اتنے میں افواہ اڑی کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں. تو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت کی تھی. تو یہاں پر پھر صحابہ کرام کے دل جم گئے کہ ہمیں ضرور جنگ لڑنی ہے. بظاہر جو نتیجہ سامنے نظر آ رہا تھا وہ مسلمانوں کو اپنے خلاف جاتا لگ رہا تھا. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک طرف 1400 نہتے اور پردیسی مسلمان ہیں، وہ اپنے علاقے میں بھی نہیں ہیں اور وہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر بھی نہیں آئے، کیونکہ صحابہ کو تو اندازہ نہیں تھا کہ انہیں جنگ لڑنی پڑے گی. اور دوسری طرف ان کا طاقتور جانی دشمن ہے جو ساز و سامان کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے، رسد کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ان سے بڑھ کر ہے. اور پھر یہ کہ وہ اپنے گھر پر تھا اور اس کے حریف مسلمان اس کے گھر آ گئے ہیں. تو اس صورتحال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کے دلوں کو اس بات پر جما دینا اور اسے اطمینان فراہم کر دینا واقعی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی. اور دوسری طرف اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ کی طرف اس قدر جب انہوں نے پیش رفت اختیار کر لی، یعنی وہ تیار ہو گئے کہ اب مر مٹیں گے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں سے بہرحال صلح کرنے کی جو ان پر کیفیت اتاری یا حالت اتری کہ اب انہیں کافروں سے صلح کرنی پڑی. اور پھر ایسے شرائط پر صلح حدیبیہ ہوئی جو مسلمانوں کو اپنے لیے بالکل ذلت آمیز لگ رہی تھیں. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کے دلوں کو جمایا کہ ان کے جذبات کو ٹھنڈا کر دیا اور انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مطمئن کر دیا. تو وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو بدلے میں دی ایک فتح قریب. اور یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ فتح قریب سے مراد جو ہے وہ بالکل قریب کی جو فتح ہے نا وہ فتح خیبر ہے، جو صلح نامہ حدیبیہ کے صرف 3 ماہ بعد وقوع پذیر ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَمَغَانِمَ، اور غنیمتیں کثیرتاً بہت سی، يَأْخُذُونَهَا انہوں نے وہ حاصل کی، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب بہت حکمت والا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یعنی طرف سے جو حدیبیہ کے مقام پر جنگ نہیں ہوئی اور صلح ہو جانے میں بہرحال بے شمار حکمتیں تھیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے دیا جو کہ اللہ کو منظور تھا، جو اس کی حکمت تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ہر فیصلے میں غالب ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہ ان کو پھر غنیمتیں کہاں سے ملیں، وہی جو انہوں نے فتح خیبر میں شرکت کی. تو سبحان اللہ ان کا بدلہ، یعنی ان کو فتح خیبر میں جانے سے ان کو بے شمار غنائم حاصل ہوئے، اور اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے وہ تو بہت ہی بڑا ہے جو ان تمام کے سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ بھی فرمایا، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، اور اس نے وعدہ کیا تم سے، یعنی اللہ نے مغانم کثیرۃ بہت ساری غنیمتوں کا، تأخذونہا تم لوگے انہیں، فعجلہ تو جلد دے دی اس نے تمہیں، لکم تمہیں، حاضی ہی یہ، وکفہ اور روک دیے، ایدی الناسی لوگوں کے ہاتھ، انکم تم سے، والی تکونا اور تاکہ ہو جائے، آیتن ایک نشانی، للمؤمنین مومنوں کے لیے، ویہدیکم اور وہ ہدایت دے تمہیں، صراطا مستقیما ایک سیدھے راستے کی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا، تم انہیں لوگے تو جلدی اس نے تمہیں دے دی. اس سے مراد فتح مکہ ہے، حنین کے اموال غنائم ہیں.
اور صلح حدیبیہ کے بعد وہ کثیر مقدار میں اموال غنیمت بھی ہیں جو پے در پے فتوحات کے نتیجے میں مسلمانوں کو حاصل ہوتے رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ یہ دیکھیں نا صلح ہوئی ہے اور اس کے بعد فتح مکہ کے لیے حالات سازگار ہو گئے، تو کس طرح مسلمان فتوحات پر فتوحات کرتے چلے گئے ہیں۔ اور پھر فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، اللہ تعالیٰ نے یہ تم کو جلدی عطا فرما دی، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ، اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر کتنا بڑا احسان تھا کہ مسلمانوں کی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں تھی کہ کفر کے سب سے بڑے مرکز یعنی مکہ میں وہ جا پہنچتے اور اپنے سب سے بڑے دشمن یعنی قریش کے سامنے ہوتے تو اور ان کا مقابلہ کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کی صورت ہی پیدا نہیں ہونے دی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے مدد تھی کہ مسلمان تو اپنا مرکز چھوڑ کے بہت دور نکل آئے تھے، اور یہ ہو سکتا تھا کہ مسلمان نہ صرف یہ کہ یہاں پر یعنی شکست کھاتے نعوذ باللہ، اور دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر مرد تو باہر تھے، پیچھے مدینہ میں تو عورتیں ہی رہ گئی تھیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں پر ایسا رعب طاری کیا کہ مدینہ سے بھی ان کو روک دیا، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کی غیر حاضری میں دشمن مدینہ پر نہیں چڑھ دوڑا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی روک دیا۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ ہو جائے یہ ایک آیت مومنین کے لیے، یعنی ایک نشانی ہو جائے اور وہ تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے۔ تو صلح حدیبیہ جسے بظاہر مسلمان اپنی شکست اور توہین سمجھ رہے تھے، وہ تو در حقیقت ان کی معجزانہ فتح تھی۔ اب یہ دیکھیں نا، صلح حدیبیہ کی شرائط پر اگر نظر ڈالی جائے تو کیسی ذلت آمیز شرائط ہیں جن پر مسلمانوں کو راضی ہونا پڑا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک نشانی بن گئی، کیونکہ اسی نے فتح مکہ کے لیے آگے راستے کھول دیے تھے۔ اور یہ ایک ایسی نشانی تھی، ایسی فتح تھی کہ مسلمانوں کو بھی یہ فتح نظر نہیں آ رہی تھی، اور کفار تو دور کی بات، مسلمان خود اس کو اپنے لیے ذلت آمیز ایک طرح کی شکست ہی سمجھ رہے تھے، لیکن بعد میں جو اس کے نتائج سامنے آتے گئے مسلمانوں کو یقین ہوتا چلا گیا کہ دراصل یہ صلح تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں بسا اوقات ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ ہمیں رک جانا پڑتا ہے نا، صبر کرنا پڑتا ہے، ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم حق پر ہیں، ہم کیوں چپ کر جائیں، ہم کیوں ہٹ جائیں، نہیں، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ آپ چپ کر جائیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ثمرات آپ کو عطا فرماتے ہیں، جو چیزیں سامنے آتی ہیں آپ کے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا پچھلی آیت میں کہ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ خوب غالب ہیں، اللہ کے فیصلوں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو غالب کرنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں، اور وہ حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، کیونکہ اللہ کے سامنے تو تمام حالات ہیں، تمام علم اس کے سامنے ہے کہ مستقبل میں کس چیز کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ ہم تو اپنی کوتاہ اندیشی کی وجہ سے بعض اوقات اپنے حق میں پائی جانے والی اچھی چیزوں کو بھی اپنے لیے شر شمار کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو بعض اوقات جب ایسے حالات ہمیں بھی پیش آئے نا کہ ہمیں روک دیا جائے کسی چیز سے، اب یہاں دیکھیں آپ، عمرہ کتنی بڑی سعادت ہے جب ہم کوئی کرتا ہے، لیکن ہم میں سے ہی بعض اوقات کوئی کسی کو روک دیا جاتا ہے، جیسے ریسنٹلی کووڈ کا جو پیریڈ گزرا، کتنے ہی لوگ تھے کہ ان کو نہیں جا سکے وہ، اور اسی طرح بعض اوقات ویسے بھی عام حالات میں بھی ہماری کوئی ٹکٹ کینسل ہو جاتی ہے، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم روک لیے جاتے ہیں نیکی کے بڑے بڑے کاموں سے، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے کہ ہم وہاں پر روکے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھی راہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور یہ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے گا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں تم سے کہیں قربانی مانگے تو اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تمہارے سامنے ایسے حالات پیش آ جائیں کہ تمہیں اپنے جذبات کو یعنی پوری شدت سے کنٹرول کرنا پڑے تو دب جاؤ، اس وقت جوش و خروش کا مظاہرہ نہ کرو، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے کون سا اقدام بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُخْرَى، اور دوسری کامیابی یا نشانی یا ایک اور فتح، لم تقدروا، تم نے قابو نہیں پایا، علیہا، اس پر، قد احاط اللہ، گھیر رکھا ہے اللہ نے اس کو، بہا، اس کو، وکان اللہ، اور ہے اللہ، علی کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ جو دوسری کامیابی جو مسلمانوں کو ابھی نہیں ملی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے کہ مسلمان اس پر غلبہ پا جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، یہ فتح مکہ ہے، اور اس کا پیش خیمہ یہ صلح حدیبیہ ہی بنی تھی نا، اور اللہ کو ٹھیک طرح معلوم تھا کہ یہ صلح کس طرح سے فتح مکہ کا پیش خیمہ بننے والی ہے۔
تو صلح نامہ کی دوسری شرط کی روح سے بنو خزاعہ مسلمانوں کے اور بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے تھے۔ صلح کے 2.5 سال بعد ہی بنو خزاعہ اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی ہوگی، جس میں قریش نے کھلم کھلا بنو بکر کی مدد کی، اور جب بنو خزاعہ نے حرم میں پناہ لی تو انہیں وہاں بھی نہ چھوڑا۔ بعد ازاں بنو خزاعہ کے 40 شتر سوار فریاد کے لیے مدینہ پہنچے۔ آپ کو قریش کی اس بدعہدی پر سخت صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لیے 3 شرطیں پیش کیں کہ کوئی ایک تسلیم کر لیں، بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیا جائے، دوسری بات یہ کہ قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، اور تیسری شرط یہ کہ اعلان کیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ قاصد نے جب یہ شرائط قریش کے سامنے پیش کی تو ان کا نوجوان طبقہ بھڑک اٹھا۔ ان میں سے ایک شخص فرد بن عمر نے قریش کی طرف سے اعلان کر دیا کہ صرف تیسری شرط منظور ہے۔ قاصد واپس چلا گیا تو ان لوگوں کا جوش ٹھنڈا ہو کر ہوش و حواس درست ہوئے اور انہیں سخت فکر دامن گیر ہوئی۔ چنانچہ ابو سفیان کو تجدید معاہدہ کے لیے بھیجا گیا۔ اس نے مدینہ پہنچ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدید معاہدہ کی درخواست کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے الگ ترتیب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تک سے سفارش کی درخواست کی، لیکن جب سب نے جواب دے دیا تو اس نے خود ہی مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر یک طرفہ اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائط کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تو قریش نے ایک طرح سے یہ بدعہدی کی تھی، اور یہ دراصل مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی مہم کا آغاز کر دیا، اور جب ابو سفیان وہاں پہنچا تو اس وقت تجدید معاہدہ کا وقت گزر چکا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس فتح کو مسلمانوں کے لیے کے مقدر میں کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا، پھر اگلی آیت میں فرمایا وَلَوْ، اور اگر قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر وہ تم سے لڑتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوَلَّوُا، البتہ وہ پھیرتے الادبارہ پیٹھوں کو، ثم لا یجدون، پھر وہ نہ پاتے ولیًا کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی اگر کافر میدان حدیبیہ میں مسلمانوں سے بھیڑ بھی جاتے تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ کافروں کو مار بھگاتا اور مسلمانوں کو فتح عطا کر دیتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جنگ ہونے کے بجائے صلح ہو جانے میں دوسری کئی مصلحتیں کار فرما تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنگ ہی نہیں ہونے دی۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبحان اللہ ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالتے اور ایسے مسلمانوں کی مدد فرماتے کہ وہ اپنی پیٹھوں کے بل پھرتے، ثم لا یجدون ولیًا ولا نصیرا، پھر وہ نہ مددگار پاتے کوئی اور نہ ہی کوئی دوست۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے جو گزر چکی اس سے پہلے بھی، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت ہے جو اس سے پہلے بھی گزر چکی، یہ پہلے لوگوں میں بھی جاری رہی ہے، اور اللہ کی سنت میں تم کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ، وہی ہے وہ ذات جس نے روکا ان کے ہاتھوں کو انکم تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو انہم ان سے، بِبَطْنِ مکہ تھا درمیانی وادی مکہ میں، من بعد اس کے بعد، ان اظفرکم فتح مند کیا تمہیں، علیہم ان پر، وکان اللہ، اور ہے اللہ، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم کچھ کرتے ہو، بصیرن دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا مکہ کی وادی میں، بعد اس کے کہ فتح مند کیا تمہیں ان پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے جنگ ہونے ہی نہیں دی، اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ نہ تو مسلمان ان سے بھیڑے اور نہ ہی وہ مسلمانوں سے بھیڑے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو ان پر غلبہ بھی عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرے خوب دیکھنے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ صرف آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا، ان کو ٹیسٹ کیا جا رہا تھا کہ جس میں وہ کامیاب ہوئے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح سے مدد آئی اور کیا کیا بشارتیں آئیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جو بھی کچھ عمل کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری نیتیں ہیں وہ بھی اللہ کی نظر میں ہیں۔ پھر فرمایا ہم الذین کفروا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم، اور تم کو روکا، عن المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، والہدیہ، اور قربانی کے جانور، معکوفاً رکے ہوئے، ان کے یبلغا پہنچیں، محلہ اپنے مقام تک، ولولا رجال، اور اگر نہ ہوتے کچھ مرد، مؤمنون مومن، ونساء، اور عورتیں، مؤمنات مومن عورتیں، لم تعلموہم جن کو تم نہیں جانتے، ان تطؤوہم کہ تم ان کو رون ڈالو گے یا پامال کرو گے، فتصیبکم تو پہنچ جاتا تمہیں، منہم ان سے، معرۃ صدمہ، یعنی اگر جنگ ہو جاتی تو مکہ میں کچھ ایسے
مسلمان مومن مرد اور عورتیں تھے جو کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے تھے، تو اگر جنگ ہوتی تو تمہیں تو علم نہیں تھا کہ وہ مومن ہیں، تم انہیں بھی پیس ڈالتے بغیر علم نادانستہ، یعنی جانے بوجھے بغیر تم سے یہ ہو جاتا، اور بعد میں تمہیں کتنا پھر وہ اس کا خلچ رہ جاتی. لیدخلا، تاکہ داخل کر دے اللہ فی رحمتی ہی، اپنی رحمت میں، من جسے یشاء وہ چاہے. لو تزیلوا، اگر وہ جدا ہوتے، لعذبنا، البتہ ہم عذاب دیتے، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جو کافر ہوئے، منہم، ان میں سے، عذابا علیما، ایک دردناک عذاب. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہی تو لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، یعنی تمہیں جانے نہیں دیا اعتکاف تک، اور ہدی کے اونٹوں کو ان کو قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا. ٹھیک ہے، اب یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں تھا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا، اور یہ بات ہی قریش بھی جانتے تھے کہ یہ کوئی وہ خیر کا کام نہیں کرے، یعنی ان کے ہاں بھی یہ بات مقبول نہیں تھی، اگرچہ کہ وہ مسلمان نہیں تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنگ کو پھر بھی روک دیا، کیونکہ مکہ میں کچھ ایسے مومن مرد اور عورتیں تھیں جو کہ اسلام لا چکے تھے، لیکن اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے وہ وہاں سے ہجرت نہیں کر سکے. تو اگر جنگ ہو جاتی تو بیچ میں وہ بھی پس جاتے، تو اور پھر مسلمان نادانستگی میں ان کو پامال کر جاتے، تو ان پر حرف آتا. تو جنگ روک دی گئی کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور اگر وہ مومن الگ ہو جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ جو اہل مکہ میں کافر تھے نا ان کو ضرور سخت سزا دیتے. پھر فرمایا اس جعل الذین کفروا، جب اس نے کر دیا، جبکہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، فی قلوبہم، اپنے دلوں میں، الحمیت، حمیت، ضد حمیت، الجاہلیتی، زمانہ جاہلیت کی، فانزل اللہ، تو اتارا اللہ نے، سکینتہ، اپنی سکینت کو، علی رسولہ، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، والزمہم، اور ان پر لازم فرما دیا، کلمۃ التقوی، تقوی کی بات کو، وکانوا، اور وہ تھے، حقا بہا، زیادہ اس کے حقدار، واہلہا، اور اس کے اہل، وکان اللہ، اور ہے اللہ، بکل شیء، ہر شے کو، علیماً، جاننے والا. تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہوں نے اپنے دل میں ایک جو ہے نا ضد باندھ لی تھی، اور ضد کون سی؟ جاہلیت کی ضد، کہ وہ انہوں نے مسلمانوں کو اور سب یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو طواف سے، یعنی سوری، عمرے سے روکا. تو یہ ایک طرح کی ضد تھی جس پر وہ قائم ہو گئے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر بھی ایک سکینت نازل کی، اور ان کو تقوی کی بات کو لازم فرما دیا ان پر، اور وہی اس کے زیادہ حقدار تھے اور اس کے اہل تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. کیونکہ قریش نے اپنی پوری دشمنی خوب دکھائی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جاہلانہ حمیت ہے جس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے، اس کے دو پہلو ہیں نا، کہ قریش کے ذہنوں میں یہ خیال تھا کہ جن مسلمانوں نے جنگ بدر میں ہمارے عزیز و کاروں کو مارا، ہم انہیں مکہ میں داخل ہونے کی کیسے اجازت دیں. دوسرا پہلو یہ تھا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے دیا تو عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ ہم مسلمانوں سے دب گئے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یعنی ایک ایسے معروف دستور کی خلاف ورزی کی جو ان میں معروف تھا، یعنی اور وہ کیا تھا کہ کسی بھی حج، عمرہ اور طواف کرنے والوں کو ان کے کاموں سے روکا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، اور وہ حرمت والے مہینے میں بھی وہ لڑائی پر تیار ہو گئے. اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح ہر موقع پر اپنے رسول کی اور اپنے اور مومنین کی مدد کی، کہ اور تقوی کی بات کے لیے صحابہ کو چن لیا، کہ مسلمان تنگی، ترشی، جوش، غضب، ہر طرح کے حالات میں مسلمانوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پابند رکھا. یعنی ایک طرف ہم قریش مکہ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس جاہلی عصبیت یا غیرت کی بنیاد پر، یعنی یہ جو جاہلیت کی ضد ہے وہ باندھنے کی وجہ سے ایک معروف بات سے خود کو روک لیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کس طرح سے ان کے امتحان میں کامیاب کیا، کہ مسلمان تنگی میں تھے، ترشی میں تھے، اور جس طرح کے حالات میں وہ وہاں پر پہنچے تھے، اس کے باوجود وہ جنگ کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور جب صلح ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے جوش و غضب کو بٹھا بھی لیا، اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پابند کر لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشتعل جذبات کو سکون بخش کر انہیں صلح کے سمجھوتے پر مائل کر دیا. سبحان اللہ، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تقوی کی بات کے لیے چن لیا، اور وہی اس کے زیادہ حقدار تھے اور اہل تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. تو یہاں پر رک کر ہم ذرا یہ سوچتے ہیں
کہ ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہے، ایمان کا کیا حال ہے ہمارے دلوں میں. کہ دیکھیں نا، جب ایمان ہوتا ہے نا اس درجے کا، استقامت ہوتی ہے اس طرح کی، تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. تو ہم کتنی دفعہ بعض اوقات شکوہ بھی کرتے ہیں کہ کیوں مدد نہیں آتی نا، تو اس کے لیے پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم خود اس معاملے میں کتنے سچے ہیں. باقی پھر دوبارہ کرتے ہیں اگلی ریکارڈنگ میں.